السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وما اور نہیں تکونو آپ ہوتے فی شأن وما فی میں کسی حالت وما اور نہیں تتلو آپ تلاوت کرتے منہ اس سے من قرآن ولا تعلمون قرآن میں سے اور نہیں تم سب عمل کرتے من عمل کسی عمل سے الا مگر کننا ہم ہوتے علیکم تم پر شہودن شاہد اذ جب تفیدون تم سب مشغول ہوتے ہو فی ہی اس میں وما یعزب اور نہیں پوشیدہ ہوتی عن ربک تیرے رب کی طرف سے کوئی چیز من مثقال برابر ذرہ ذرہ کے فی الارض زمین میں ولا فی السماء اور نہ آسمان میں ولا اصغر اور نہ کوئی چھوٹی چیز من ذالک اس سے ولا اکبر اور نہ بڑی الا مگر فی کتاب مبین واضح کتابوں میں ہے مگر واضح کتاب میں ہے بامحاورہ ترجمہ ہے وما تکون فی شأن وما تتلو منہ من قرآن ولا تعملون من عمل اور آپ کسی حال میں ہوں اور آپ کسی حال میں ہوں اور ان احوال کے آپ کہیں سے قرآن پڑھتے ہوں اور جو کام بھی کرتے ہوں ہم کو سب کی خبر رہتی ہے آپ کسی حال میں ہوں اور جو آپ قرآن میں سے پڑھتے ہیں وما تعملون من عمل اور نہیں تم عمل کرتے کوئی ایسا مگر کننا علیکم شہودا ہم اس پر کیا ہوتے ہیں حاضر ہوتے ہیں ٹھیک ہے جب تم اس کام میں مشغول ہوتے ہو اور آپ کے رب سے کوئی چیز ذرا برابر بھی غائب نہیں نہ زمین میں نہ زمین میں اور نہ آسمان میں نہ کوئی چھوٹی چیز اس سے اور نہ کوئی بڑی وہ تو واضح کتاب میں موجود ہے مگر وہ واضح کتاب میں دیکھیے اس آیت کریمہ میں اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور مومنین سے خطاب کرتے ہوئے فرمایا کہ وہ تمام مخلوقات کے احوال سے واقف ہے اور ہر لحظہ ہر گھڑی انسانوں پر اس کی نظر ہے زمین و آسمان کی کوئی بڑی چیز اس سے چھپی ہوئی نہیں ہے یہ وہی مضمون ہے جو اس سے پہلے سورۃ انعام کی آیت نمبر 59 میں بھی گزری ہے ٹھیک ہے اسی کے پاس غیب کے خزانے ہیں جنہیں وہ جانتا ہے اسے جنگلوں اور دریاؤں کی سب چیزوں کا علم ہے اور کوئی پتہ نہیں جھڑتا مگر وہ تو اسے بھی جانتا ہے اور زمین کے اندھیروں میں کوئی دانہ اور کوئی ہری اور سوکھی چیز نہیں مگر کتاب مبین میں لکھی ہوئی ہے اسی طرح سورۃ انعام کی آیت نمبر 38 میں اور سورۃ ہود کی آیت نمبر 6 میں اسی مضمون کو بھی دہرایا گیا ہے جب واقعہ یہ ہے
کہ آسمان و زمین میں موجود اشیاء کی حرکتوں کو وہ جانتا ہے، تو وہ انسانوں اور جنوں کی ان حرکات و اعمال سے کیسے بے خبر رہ سکتا ہے جو اللہ کی عبادت کے مکلف بھی ہیں اور مامور بھی ہیں۔ ٹھیک ہے، تو آگے فرمایا الا خبردار، ان بے شک اولیاء اللہ، اولیاء اللہ، لا خوف، اولیاء اللہ مطلب اللہ کے ولی، اللہ کے دوست، نہ خوف ہوگا علیہم ان پر، ولا ہم یحزنون، اور نہ وہ غمگین ہوں گے۔ یہی ہے نا؟ اب بامحاورہ ترجمہ ہے کہ یاد رکھیے اللہ کے دوستوں پر نہ کوئی پوشیدہ ہے اور نہ وہ غمگین ہوتے ہیں، نہ کوئی خوف ہے، ولا خوف، نہ کوئی خوف ہے اور نہ وہ غمگین ہوتے ہیں۔ تو یہاں کیا کہا گیا؟ پہلے تذکرہ کیا اللہ تعالیٰ نے کہ اللہ تعالیٰ کی نگاہ میں اس رکوع کے سٹارٹ کرنے سے پہلے ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ان سے پوچھئے کس نے حلال حرام کو بنایا۔ یہ خود سے اللہ تعالیٰ پر جھوٹ باندھتے ہیں اور ان کا قیامت والے دن انجام کیا ہوگا۔ ٹھیک ہے، یعنی اللہ تعالیٰ نے اپنے نافرمانوں کا پیچھے تذکرہ کیا تھا، تو اور یہاں پر اللہ تعالیٰ نے اپنے فرما برداروں کا تذکرہ کیا۔ اس سے پہلے اللہ تعالیٰ نے کہا کہ جو کچھ آپ لوگ کرتے ہو ہم واقف ہیں، اور پھر ساتھ یہاں تذکرہ کیا کیا کہ اولیاء جو ہیں وہ اللہ کے دوست ہیں۔ اولیاء ولی کی جمع ہے جس کے معنی لغت میں قریب کے ہیں۔ اس اعتبار سے اولیاء اللہ کے معنی ہوں گے وہ سچے اور مخلص مومن جنہوں نے اللہ کے اطاعت اور نافرمانی سے اجتناب کیا، پرہیز کر کے اللہ کا قرب حاصل کیا۔ کوئی اسٹوڈنٹ اپنے ٹیچر کا قرب حاصل کر لیتا ہے، کرتا ہے؟ کوئی گدی نشین اپنے پیر کا قرب حاصل کرتا ہے، وہ کس صورت میں ہوتا ہے؟ کچھ وہ بچے اپنے والدین کا بڑا قرب حاصل کرتے ہیں، جو بچے فرما بردار ہوتے ہیں، جو بچے اوبیڈینٹ ہوتے ہیں، ماں باپ کی خدمت کرنے والے ہوتے ہیں، اساتذہ کی خدمت کرنے والے، فرما بردار، یقیناً قرب حاصل وہی کریں گے۔ اور لوگوں میں سے جو اللہ کے قرب حاصل کرنے والے لوگ ہیں ان کو اللہ اولیاء بولتا ہے۔ ٹھیک ہے، تو وہ اللہ کے قرب حاصل کرنے والے لوگ کون ہیں؟ جو قرآن و سنت کے مطابق اپنی زندگی گزارتے ہیں۔ اور اس کے بعد فرمایا کہ لہم البشرا، ان کے لیے خوشخبری ہے، فی الحیات دنیا، دنیا کی زندگی میں، وفی الآخرہ، اور آخرت میں، لا تبدیل لکلمات اللہ، اللہ کی باتوں کو کوئی نہیں بدل سکتا، اللہ کی باتوں کو، ذالک، یہ هو الفوز العظیم، یہ کا مطلب یہ اشارہ جا رہا ہے خوشخبری کی طرف، یہ یعنی یہ خوشخبری جو ہے یہ بہت بڑی کامیابی ہے۔ آیت چھوڑ گئے ہیں، اوکے۔ الذین آمنوا، وہ لوگ جو ایمان لائے، وکانوا یتقون، اور جو سب ڈرتے تھے۔ اچھا، پیچھے اولیاء اللہ کی تذکرہ کہ ان پر خوف نہیں ہوگا، ڈر نہیں ہوگا، اور ساتھ ہی کہا کہ وہ لوگ جو ایمان لائے اور وہ ڈرتے رہے، تقوی وہی اختیار کریں گے۔ اولیاء کون ہیں؟ ڈرنے والے، ایمان لانے والے، نمبر ایک۔ نمبر دو، اللہ سے ڈرنے والے۔ تو اس آیت کریمہ میں خود اللہ تعالیٰ نے بھی ان کی تعریف ان الفاظ سے کیا جو ایمان لائے ہیں اور جنہوں نے تقوی اختیار کیا، اور ایمان اور تقوی ہی اللہ کے قرب کی بنیاد ہے اور اہم ترین ذریعہ ہے اللہ کے قرب کا۔ اس لحاظ سے ہر مومن متقی اللہ کا ولی ہے۔ آپ بھی مومن بن سکتے ہیں، آپ بھی متقی بن سکتے ہیں۔ متقی کا مطلب اللہ سے ڈرنے والا، پرہیزگاری کرنے والا۔ اور ایک عربی شاعر نے کہا خلی الذنوب الصغیرہ و کبیرہ ذاقتک، ہر چھوٹے اور بڑے گناہ کو چھوڑ دینا تقوی ہے۔ جو تقوی اختیار کر لے وہ متقی بن جاتا ہے۔ جو متقی ہوگا وہ اولیاء اللہ کی صف میں شامل ہے۔ وہ میں اور آپ بھی ہو سکتے ہیں بشرط کہ ہم جو شرائط ہیں وہ پوری کر لیں۔ اس کے ساتھ امیری غریبی کا کوئی تعلق نہیں ہے، چھوٹے بڑے کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، تو اس کے بعد ہے ان کے لیے خوشخبری ہے دنیا کی زندگی میں اور آخرت میں بھی۔ کن کے لیے؟ متقیوں کے لیے۔ دنیا اور آخرت کی زندگی میں خوشخبری ہے۔ اللہ تعالیٰ کی باتوں سے کچھ فرق
اللہ تعالیٰ کی باتوں میں کچھ تبدیلی نہیں ہو سکتی، کچھ فرق نہیں ہوتا، یہ بڑی کامیابی ہے۔ مطلب یہ ہے کہ دنیا کی زندگی اور آخرت میں بھی ان کے لیے خوشخبری ہے۔ خوف کا تعلق جو ہے نا، خوف پیچھے تھا نا، انا اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، ٹھیک ہے؟ تو اب پیچھے خوف کا تذکرہ کیا کہ ان کے پہ خوف نہیں ہوگا، مطلب یہ ہے کہ مستقبل آگے کیا ہوگا، کوئی کام کرنے سے پہلے ہم ڈرتے ہیں نا، اور ساتھ ہی کہا کہ یحزنون، پیچھے ماضی میں جو کچھ ہوا، جو چھوڑ کے آئے ہیں، اس کی کسی قسم کی ان کو پریشانی نہیں ہوگی۔ اور ساتھ ہی یہاں کیا کہا کہ ان کے لیے خوشخبری بھی ہے۔ یقیناً جو بچے پوری تیاری کر کے جاتے ہیں امتحان میں، ایک مثال ہے، پوری تیاری کے ساتھ امتحان میں جاتے ہیں، انہیں پتہ ہوتا ہے، انہیں کیا ہے، جو پیچھے سال 2 سال گزار لی ہیں تیاری میں، اس پہ غم نہیں ہوتا، وہ یہ نہیں غم کھاتے کہ میرا ٹائم میں نے ضائع کیوں کیا، کاش میں پڑھ لیتا، کاش میں محنت کرتا۔ پیپر میں جا کے بیٹھنے کا انہیں کوئی خوف نہیں ہوتا، ہوتا ہے ایسے، ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا، انہیں خوف نہیں ہوتا، بلکہ وہ تو شکر کر رہے ہوتے ہیں اللہ اللہ کر کے امتحان کا ٹائم آئے، اور پھر نہ انہیں خوف ہوتا ہے، نہ وہ غمگین ہوتے ہیں، بلکہ کیا ہوتا ہے، ان کے دل کو پتہ ہوتا ہے کہ میرے لیے کچھ خوشخبری ہوگی، پتہ ہوتا ہے، اور یہ خوشخبری ٹیچر بار بار دیتا، بیٹا پڑھ لو، پڑھو گے تو کامیاب ہوگے، وہ کامیابی خوشخبری ہے، اور انہیں پتہ ہوتا ہے کہ ہمیں کوئی خوشخبری مل جائے گی، تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ایسے متقیوں اور پرہیزگاروں کے لیے دنیا اور آخرت میں خوشخبری ہے۔ لا تبدیل لکلمات اللہ، یہ اللہ کی باتیں ہیں جو بدل نہیں سکتی، ٹھیک ہے؟ اللہ نے جو کہہ دیا ہو کے رہنا ہے، ایسا نہیں ہونا کہ ہم کہتے کچھ اور ہیں، کرتے کچھ اور۔ سال کے شروع میں بچے کو بڑا لالچ دیا جاتا ہے، بیٹا کریں گے تو ہم یہ بھی کریں گے، تو وہ بھی کریں گے، تو وہ بھی کریں گے، پورا سال گزر جاتا ہے، بچوں کو وہ چیز نہیں دی جاتی، ایسا ہوتا ہے نا۔ لیکن اللہ تعالیٰ کا قرآن پاک میں فیصلہ ہے، لا تبدیل لکلمات اللہ، جو اللہ نے کہا اس میں کوئی تبدیلی نہیں ہے، اور جس کو یہ خوشخبری مل گئی، پہلی بات ہے جو اولیاء اللہ کی صف میں شامل ہو گیا، لا خوف ہوگا، نہ خوف ہوگا، نہ غم ہوگا، بلکہ دنیا آخرت میں، دنیا کی بھی زندگی اس کی مطمئن ہوگی، اچھی گزرے گی، اور آخرت کی زندگی تو کیا کہنے۔ تو جس کو یہ دنیا آخرت کی زندگی کی کامیابی مل گئی، جس کو دنیا میں سکون اور امن کی زندگی مل گئی، ذالک هو الفوز العظیم، بہت بڑی کامیابی ہے، اور اللہ تعالی ہمیں بھی اس کامیابی سے نوازے۔ ولا يحزنک، نہ غمگین کرے آپ کو، یہاں پر میں نے اخفا نہیں کیا، ولا يحزنک، اور نہ غمگین کرے آپ کو، قولہم، ان کی بات، ان العزت، بے شک عزت، للہ، اللہ کے لیے ہے، جمیعاً، سب کے سب، هو السمیع العلیم، وہ سننے والا، خوب جاننے والا ہے۔ ولا يحزنک قولہم، اور آپ کو ان کی باتیں غم میں نہ ڈالیں، سارا کا سارا غلبہ اللہ ہی کے لیے ہے، وہ سنتا ہے، وہ جانتا ہے، یا وہ خوب سننے والا اور خوب جاننے والا ہے۔ الا، خبردار، ان للہ، بے شک اللہ کے لیے ہے، من فی السماوات، جو کوئی آسمانوں میں ہے، ومن فی الارض، اور جو زمین میں ہے، وما یتبع، اور حقیقت میں نہیں پیروی کرتے، یتبع الذین، وہ لوگ جو یدعون، پکارتے ہیں، من دون اللہ، اللہ کے علاوہ دوسروں کو، کیا، شرکاء، شریکوں کے، ان یتبعون، نہیں وہ سب پیروی کرتے، الا الظن، مگر گمان کی، وَإِن، اور نہیں، وَإِنْهُمْ، یہاں میں نے اظہار کر دیا کیونکہ آگے ہا حروف ہلکی میں سے آ گیا، اور نہیں ہے وہ، الا، مگر، یخرصون، سب اٹکلیں دوڑاتے، نہیں وہ سب مگر تکے، اٹکلیں مطلب تکے لگاتے۔ با محاورہ ترجمہ ہے کہ یاد رکھو، الا، یاد رکھو، خبردار، سن لو، کانوں کی کھڑکیاں کھول کے سن لو، جو کوئی آسمانوں میں ہے اور جو زمین میں ہے،
سب اور جو لوگ اللہ کو چھوڑ کر دوسرے شرکا کی عبادت کر رہے ہیں، کس چیز کی اتباع کر رہے ہیں؟ یاد رکھو، جو کوئی آسمانوں میں ہے اور جو کوئی زمین میں ہے، سب اللہ ہی کا ہے، سب اللہ ہی کا ہے۔ اور جو لوگ اللہ کو چھوڑ کر دوسرے شرکا کی عبادت کر رہے ہیں، کس چیز کی اتباع کر رہے ہیں؟ صرف بے سند خیال کی اتباع کر رہے ہیں، بے سند خیال کی۔ إِن يَتَّبِعُونَ إِلَّا الظَّنَّ، وہ تو صرف گمان کی، محض گمان کی پیروی کر رہے ہیں، اتباع کر رہے ہیں۔ وَإِنْ هُمْ إِلَّا يَخْرُصُونَ، اور صرف اٹکلیں لگا رہے ہیں، تکے لگا رہے ہیں۔ یہاں اس آیت کریمہ میں اللہ تعالیٰ نے کیا کہا کہ یاد رکھو، جو کچھ آسمان زمین میں وہ سارا کا سارا اللہ کا ہے، اور اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرانا کسی دلیل کی بنیاد پر نہیں، بلکہ صرف گمان اور رائے قیاس کی کرشمہ سازی ہے۔ آج اگر انسان اپنے عقل و فہم کو صحیح طریقے سے استعمال میں لائے تو یقیناً اس پر یہ واضح ہو سکتا ہے کہ اللہ کا کوئی شریک ہے ہی نہیں۔ جس طرح سے اکرمہ پر واضح ہو گیا تھا، جب سمندر میں کشتی میں بیٹھا تو ملا نے کہا آج یہاں پر محمد کے رب کو پکارو، تو اکرمہ کے دل میں آیا، تعصب کی اینک اتاری، اپنی عقل کو استعمال کیا، تو کہا اگر یہاں محمد کا رب بچا سکتا ہے تو خشکی میں کیوں نہیں؟ اور نیت کر لی آج اگر میں بچ گیا تو میں محمد کا کلمہ پڑھ لوں گا صلی اللہ علیہ وسلم، اور ایسا ہوا۔ تو اور جس طرح وہ آسمان و زمین کی تخلیق میں واحد ہے، اکیلا ہے، کوئی اس کا شریک نہیں، تو پھر عبادت میں دوسرے کیسے شریک ہو سکتے ہیں؟ اور آگے کیا ہے فرمایا کہ وہ تو صرف کیا کر رہے ہیں؟ تکے لگاتے ہیں، اٹکلے دوڑاتے ہیں۔ وَالَّذِي جَعَلَ، اللہ وہ ہے جس نے بنایا لَكُمُ اللَّيْلَ، تمہارے لیے رات کو لِتَسْكُنُوا، تاکہ تم سب آرام کرو، فِيهِ اس میں، وَالنَّهَارَ اور دن کو، مُبْصِرًا روشن بنایا، ان فی ذالک بے شک اس میں لآیات یقیناً نشانیاں ہیں، لآیات لقوم یسمعون، قوم کے لیے جو وہ سنتے ہیں، سننے والی قوم کے لیے۔ هو الذی جعل لکم اللیل، وہ اللہ ایسا ہے جس نے تمہارے لیے رات بنائی تاکہ تم اس میں آرام کرو، اور دن بھی ایسے بنایا کہ وہ دیکھنے بھالنے کا ذریعہ ہے۔ بے شک اس میں لوگوں کے لیے نشانیاں ہیں جو سنتے ہیں۔ اور پھر قالوا اتخذ اللہ، انہوں نے کہا کہ بنا رکھی ہے اللہ نے ولدن اولاد، سبحانہ وہ پاک ہے، هو الغنی وہ بے پرواہ ہے، لہو اسی کا ہے، ما فی السماوات جو کچھ آسمانوں میں ہے، وما فی الارض اور جو کچھ زمین میں ہے، ان نہیں عندکم تمہارے پاس، عندکم من سلطان کوئی دلیل، بہذا اس کی، اتقولون کیا تم سب کہتے ہو، علی اللہ اللہ پر وہ بات، ما لا تعلمون جو تم نہیں جانتے۔ محاورہ ترجمہ ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ اللہ کی اولاد ہے، سبحان اللہ، سبحانہ، سبحان اللہ، هو الغنی، وہ تو کسی کا محتاج ہی نہیں، لہو ما فی السماوات و ما فی الارض، اسی کی ملکیت ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے۔ ان عندکم من سلطان بہذا، تمہارے پاس اس پر کوئی دلیل نہیں، اتقولون علی اللہ ما لا تعلمون،
کیا اللہ کے ذمے ایسی بات لگاتے ہو جس کا تمہیں خود علم نہیں؟ اب تم اللہ کی اولاد ٹھہراتے ہو، سبحانہ ہو، اللہ تو پاک ہے۔ جب آسمان و زمین کی ہر چیز اللہ کی ہے، پیچھے اللہ نے کہا نا کہ جو کچھ آسمان و زمین میں سب کچھ اللہ کا ہے، پھر اللہ نے نشانیاں بنائی دن رات کو، تو اتنا کچھ دیکھنے کے باوجود، اتنے انعام کرنے کے باوجود یہ کیا کہتے ہیں اللہ کی اولاد ہے؟ تو اللہ تعالیٰ تو فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کون ہے؟ هو الغنیج، وہ غنی ہے، وہ کسی کا محتاج نہیں ہے۔ مطلب جو کسی کا محتاج نہ ہو اسے اولاد کی ضرورت ہی نہیں رہتی، کیونکہ اولاد تو بے سہارے، تو اولاد تو سہارے کے لیے ہوتی ہے۔ آپ جانتے ہیں جس کی اولاد نہ ہو وہ روتا ہے نا انسان کہ بڑھاپے میں میرا سہارا کون ہوگا۔ عورت روتی ہے کہ میرا کام کرنے کے لیے کوئی بھی نہیں، لوگوں کی بیٹیاں ہوتی ہیں، میری بیٹی کوئی نہیں، لوگوں کے بیٹے بھائی سے سودا سلف لانے کے لیے ہوتے ہیں، میرا وہ بھی نہیں۔ ایسا ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ مرد جو ہے جس کی اولاد نہ ہو وہ بھی دعائیں کرواتا ہے، روتا ہے، گریہ زاری کرتا ہے۔ کیوں کرتا ہے؟ کہ میرا کوئی وارث نہیں ہے۔ بیٹوں کے ساتھ نام زندہ رہتا ہے، میرا نام کس کے ساتھ زندہ رہے گا؟ محتاجی ہے نا۔ لیکن اللہ تعالیٰ کی ذات تو وہ ہے کہ جس کو کسی قسم کی کوئی ضرورت ہی نہیں ہے۔ تو اب آگے ساتھ ہی کہا کہ جب آسمانوں اور زمین کی لہو ما فی السماوات و ما فی الارض، جو کچھ آسمان و زمین میں ہے اسی کی ملکیت ہے۔ جب زمین و آسمان کی ہر چیز اسی کی ہے تو ہر چیز اس کی مملوک اور غلام ہوئی، پھر اسے اولاد کی ضرورت ہی کیا ہے؟ اولاد کی ضرورت اسے ہوتی ہے جسے کچھ مدد اور سہارے کی ضرورت ہو۔ اولاد کا ہونا خود محتاجی کی دلیل ہے، اور جس کا حکم آسمان و زمین کی ہر چیز پر چلتا ہے اسے کوئی ضرورت کیسے آ سکتی ہے؟ اس کے علاوہ اولاد کی ضرورت وہ شخص بھی محسوس کرتا ہے جو اپنے بعد مملوکات کا وارث دیکھنا یا بنانا پسند کرتا ہے، اور اللہ تعالیٰ کی ذات کو تو فنا ہی نہیں ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ وہ ازلی ہے، قدیم ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ کے لیے اولاد قرار دینا اتنا بڑا جرم ہے کہ اللہ تعالیٰ سورۃ مریم میں فرماتے ہیں کہ اس بات سے کہ وہ کہتے ہیں رحمان کی اولاد ہے، قریب ہے کہ آسمان پھٹ پڑے، زمین شک ہو جائے اور پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جائے، اتنی بڑی بات یہ منہ سے نکالتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ تو اللہ کہتے ہیں تم یہ جو باتیں کرتے ہو نا، تمہارے پاس اس کی کوئی دلیل نہیں ہے۔ اللہ کے ذمے تم ایسی باتیں کیوں لگاتے ہو جس کا تمہیں علم ہی نہیں ہے؟ قل کہہ دیجئے ان الذین یفترون، بے شک وہ لوگ جو باندھتے ہیں علی اللہ الکذب، اللہ پر جھوٹ، لا یفلحون، وہ کبھی فلاح نہیں پائیں گے۔ جو اللہ کے ذمے جھوٹ باندھتے ہیں وہ کبھی کامیاب نہیں ہوں گے۔ افتراء کا مطلب کیا ہے؟ یفترون، یہ دیکھیے افطرا کا معنی ہے جھوٹی بات کہنا، اس کے بعد مزید جھوٹ کا اضافہ تاکید کے لیے ہے، ٹھیک ہے، کہ وہ جو باندھتے ہیں اللہ پر جھوٹ، ٹھیک ہے۔ متاع فی الدنیا، متاع فی الدنیا، کچھ فائدہ ہے دنیا میں، ثم الینا، پھر ہماری طرف، مرجعکم، مرجعہم، ان سب کا لوٹنا ہے، ثم، پھر، نذیقہم العذاب الشدید، ہم چکھائیں گے انہیں سخت عذاب، پھر ہم چکھائیں گے انہیں سخت عذاب اس وجہ سے جو وہ کفر کرتے تھے۔ اب یہاں دیکھیے اس آیت کریمہ میں اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں کہ جو اللہ پر جھوٹ باندھتے ہیں وہ کبھی کامیاب، پچھلی آیت میں لا یفلحون، وہ کبھی کامیاب نہیں ہوں گے۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ کامیابی سے مراد آخرت کی کامیابی ہے، یعنی اللہ کے غضب اور اس کے عذاب سے بچ جانا ہے۔ صرف دنیا کی عارضی خوشحالی کامیابی نہیں ہے، جیسا کہ بہت سے لوگ کافروں کی عارضی خوشحالی، اللہ کے نافرمانوں کی عارضی خوشحالی سے مغالطے میں شک و شبہات کا شکار ہو جاتے ہیں۔ اس لیے اگلی آیت میں فرمایا متاع فی الدنیا ثم الینا مرجعہم، یہ دنیا میں تھوڑا سا عیش کر لیں پھر ہمارے ہی پاس ان کو آنا ہے، یعنی دنیا کا عیش آخرت کے مقابلے میں بہت تھوڑا، جو شمار نہیں ہے۔
اس کے بعد انہیں عذاب شدید کی طرف، سخت عذاب سے دوچار ہونا پڑے گا۔ اس لیے اس بات کو اچھی طرح سمجھ لینا چاہیے کہ کافروں، مشرکوں اور اللہ کے نافرمانوں کی دنیاوی خوشحالی اور جو مادی ترقیاں ہیں، یہ اس بات کی دلیل نہیں ہے کہ یہ قومیں کامیاب ہیں اور اللہ تعالیٰ کو ان سے خوش ہے۔ یہ مادی کامیابیاں ان کی جہد مسلسل، جو وہ کوششیں کرتے ہیں، جو وہ محنتیں کرتے ہیں، اس کا نتیجہ ہے، جو اسباب، ظاہری اسباب کے مطابق ہر قوم کو ملتی ہیں۔ تو جو اسباب کو وہ بروئے کار لاتے ہیں، ان کی محنت، ان کی طرح جو بھی قوم محنت کرے گی، چاہے وہ مومن ہو یا کافر، وہ کامیاب تو دنیا میں ہو جائے گی، لیکن اس کے علاوہ یہ عارضی کامیابی ہیں۔ اللہ کے قانون مہلت کا نتیجہ بھی ہو سکتا ہے، جس کی وضاحت کئی بار پچھلی آیات میں بھی آئی ہے۔ ایسا ہی ہے نا؟ تو یہ تھا آج کا ہمارا سبق۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔